راجا بوند پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی، میں صدقے گئی واری گئی قربان میں صدقے گئی واری گئی قربان گئے آ کے سینے سے میرے سینہ لگا دو بیٹا، آگ بھڑکی ہے کلیجے میں بجھا دو بیٹا، خشک منہ اپنا میرے منہ سے ملا دو بیٹا، ایک نظر چاند سی تصویر دکھا دو بیٹا ایک نظر چاند سی تصویر دکھا دو بیٹا، جاؤ پھر خلد میں ماں تم کو نہ بہلائے گی، ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے، لوریاں ہم تمہیں لال دیا کرتے تھے، آپ لیٹے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے، گھٹنیوں گھٹنیوں گر آپ چلا کرتے تھے، کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے ہائے ماں باپ سے قسمت نے چھڑایا تم کو، سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو، صلوات مومنین تھوڑا آگے آ جائیں آپ لوگ پلیز ادھر، جعفر بھائی آپ کو یہ بتا دیں آج مولانا صاحب کی آخری تقریر ہے، اور کل سے انشاءاللہ ریاض اکبر عابدی صاحب آئیں گے اور ان کی 4 تقریریں ہوں گی کل، اور پہلی سفر سے انشاءاللہ علامہ فاضل موسی صاحب کا عشرہ ہوگا، اور وقت کی پابندی کی جو ہے نا خاص آپ لوگوں سے درخواست ہے سب سے کہ 8 بجے ٹھیک جو ہے نا علامہ صاحب بٹھانے کی ہم سے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ ان کو پھر اور کچھ کمٹمنٹ ہے، تو ٹھیک 8 بجے ان کو ہم ممبر پہ بٹھا دیں گے، 7:30 بجے مرثیہ شروع ہو جائے گا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آ جائیں آپ لوگ ٹائم پہ، اور ٹائم کی وقت کی پابندی کیجیے، درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر صلوات۔ ہمارے ایک دوست الہ آباد کے اقبال حسین علوی کے چھوٹے فرزند کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سیریس حالات میں دہلی لے جایا گیا ہے، وہ کوما میں ہیں، اور جتنے مومنین بیمار ہیں ان سب کے لیے اسماء پنجتن کے عنوان سے 5 مرتبہ دعائے شفا میرے ساتھ آپ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 نسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين، اشف مرضانا وارحم امواتنا، صلوات۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قربة الله الأسقى الذي لا انفصام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورع بجوده واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلوات تمام مومنین مومنات جو مریض ہیں ان کی شفا کے لیے بہترین ذریعہ آل محمد پر درود بھیجنا، اس لیے بآواز بلند درود بھیجیں۔ خوشنودی پیغمبر و آل پیغمبر علی الاخص خوشنودی امام زمان کے لیے ایک اس سے بلند تر درود بھیجیں۔ عاقبت بخیر ہو ہم سب کی، اس کے لیے ایک اور صلوات بھیجیں۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیہ کریمہ، جس میں پروردگار عالم نے ایک قانون کلی کی حیثیت سے اعلان فرمایا، بتحقیق کی تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل اور اسوہ حسنہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھو تم میں وہ افراد میرے حبیب کی اتباع کریں گے جو لقائے الہی کا متمنی ہو، یعنی جس کے دل میں استقبال موت کی تڑپ ہو اور روز محشر پر عقیدہ رکھتا ہو اور زندگی کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزرتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان حضور کی اتباع کرے گا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ حضور کی معرفت حاصل کرے، حضور کو پہچانے اور
قرآن کریم میں حضور کا فریضہ کیا ہے اسی سورہ احزاب میں بتایا گیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مترجمین نے جو اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کیا ہے وہ پہلے آپ کے حوالے ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلنا، بتحقیق کی ہم نے تمہیں بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، گواہ بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، باذنہ ہی، اپنی اجازت کے ساتھ. اور تجھے ہم نے کائنات میں روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم. ہمارے مترجمین سے کوتاہی ہوئی ہے ترجمہ کلام الہی میں. فل ترجمہ اردو میں نہیں ہے. بسا اوقات دامن لغت میں اتنی کوتاہی ہے کہ اردو میں وہ وسعت نہیں ہے جو عربی میں وسعت ہے. لہذا سہولت کے لیے مترجمین نے وہی عربی کا لفظ اردو میں رکھ دیا ہے نا، وہی عربی کا لفظ اردو میں رکھ دیا ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے، جب ہم وہی عربی کا لفظ اردو میں رکھ دیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہمارا رسول ہے. لیکن جب اس کا صحیح منہ شگافی کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے ہم ہیں وہ ہے. ہم ہیں وہ ہے، بہت فرق ہے. تو کیا ہے ترجمہ؟ یا ایھا النبی، نبی کا بھی تو ترجمہ کیجیے اردو میں. اے نبی کہہ دیا، ہو گئی بات پوری. نبی کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی کا اشتقاق ہے نبا سے. قرآن کریم میں لفظ نبا بھی استعمال ہوا ہے. یسألونک عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون. اے میرے حبیب، یہ لوگ تم سے اس عظیم خبر کے متعلق پوچھتے ہیں جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. وہ اشارہ ہے غدیر کی طرف. تو نبا بمعنی خبر ہے. نبا گرامر عربی میں مصدر ہے بمعنی خبر. اس کا اسم فاعل بنتا ہے نبی. نبی کے معنی خبر رکھنے والا، خبر دینے والا. تو اب ترجمہ کیجئے یا ایھا النبی، اے وہ کہ جو خبر رکھتا ہے. تو اللہ نبی کو کہہ رہا ہے وہ جو خبر رکھتا ہے یہ اتنے بے خبر ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اچھا، دو مسئلہ حل ہوگا اور دو مکتب فکر کا مسئلہ حل ہوگا. ایک آپ کا مسئلہ، ایک برادران اہل سنت کا مسئلہ. صلوات بھیجیے اور محمد وآل محمد. برادران اہل سنت اذان سے پہلے یا اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں. سلام، یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا رسول سلام علیک. جن کو بغض ہے نبوت سے وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. یہ کہتے ہیں یا نبی کہنا بدعت ہے.
اور برادران اہل سنت کہتے ہیں یا نبی سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا رسول سلام علیک. یہ ان کا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ ہے یا علی، ہے نا؟ تو جن کے نگاہ میں یا رسول کہنا بدعت ہے وہ کیسے برداشت کریں گے یا علی؟ صلوات بھیجے اور محمد والے محمد. آج گفتگو اسی پر قرآن کے حوالے سے سورہ احزاب. یا ایھا النبی، توجہ چاہتا ہوں. عربی میں جب کسی کو پکارا جائے تو پکارنے کو کہتے ہیں ندا. ندا پکارنا. اس پکارنے کے لیے کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ 2 لفظ استعمال ہوتا ہے، اے اور ایو. اے تھوڑا سا گرامر عربی سیکھ لیجئے حسین کے صدقے میں. صلوات بھیجو اور محمد علیہ محمد. یا جیسے آپ کہتے ہیں یا علی، علی کو پکار رہے ہیں، تو یا عربی میں پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایو بھی پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ اگر شے قریب ہے تو ایو کہتے ہیں، اور اگر دور ہو تو یا کہتے پکارتے ہیں. اچھا، آپ کی اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ اے مولانا صاحب، قریب ہے، اے مولانا، دور ہے او مولانا صاحب. اے او کا فرق ہے نا. تو اے قریب کے اردو میں آتا ہے، وہ بعید کے لیے آتا ہے. اسی طریقے سے عربی میں قریب کے لیے ایو آتا ہے، اس میں اگر ضمیر ہا کی لگا دی جائے تو ایوہا بنتا ہے. اور یہ آتا ہے بعید کے لیے. اللہ نے اپنے حبیب کے لیے قریب کا بھی لفظ رکھا ہے اور بعید کا بھی لفظ رکھا ہے. یا بعید کے لیے، ایو قریب کے لیے. یا ایھا النبی، اے وہ جاننے والا جو قریب بھی ہے اور بعید بھی ہے. زمین پر بھیجا بعید ہو گیا، وحدت قدر الہی میں بلایا قریب ہو گیا. صلوات بھیجو اور محمد والے محمد. یا ایھا النبی، اے وہ جو خبر رکھتا ہے انا ارسلناک، ہم نے بنا کے بھیجا ہے. تو معلوم ہوا قدرت اعلان کر رہی ہے میرا نمائندہ کوئی چن نہیں سکتا، کوئی بنا نہیں سکتا. یہ اختیار میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. صلوات بھیجو اور محمد والے محمد. اچھا، میں پلٹ کر دنیا کے سارے مسلمان سے سوال کرتا ہوں. براہ راست مجلس جا رہی ہے نا، تو سوال بھی جا رہا ہے. دنیا کے مسلمانوں، یہ بتاؤ تم کو نماز کس نے دیا؟ ہاں؟ تم کو نماز کہاں سے ملی؟ تمہیں روزہ کہاں سے ملا؟ طریقے زکوٰۃ کہاں سے ملا؟ حج کے مناسک کہاں سے ملے؟ علم کہاں سے ملا؟ اسلام کہاں سے ملا؟ ایمان کہاں سے ملا؟ قرآن کہاں سے ملا؟ ہر مسلمان کہے گا ہم کو ایمان ملا رسول سے، اسلام ملا رسول سے، قرآن ملا رسول سے، نماز ملی رسول سے، زکوٰۃ ملی رسول سے، روزہ ملا رسول سے، جہاد ملا رسول سے، ارکان حج ملے رسول سے. تو تم اقرار کر رہے ہو یہ رسول سے ملا؟ کہاں؟ ہاں، اب میں پلٹ کے کہتا ہوں، رسول نے مسلمانوں کو نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ دیا، خم دیا، جہاد دیا، حج دیا، قرآن دیا، علم دیا، طریقت دی، شریعت دی. تو نبی دے رہا ہے، امتی لے رہا ہے. صلوات بھیجو اور محمد والے محمد.
نبی دے رہا ہے، امتی لے رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو کہاں سے ملا؟ یا رسول اللہ آپ کو کہاں سے ملا؟ تو رسول فرمائیں گے مجھے نماز اللہ سے ملی، روزہ اللہ سے ملا، زکوٰۃ کے قوانین اللہ سے ملے، مناسک حج کے قوانین اللہ سے ملے، قرآن اللہ سے ملا، اسلام اللہ سے ملا، ایمان اللہ سے ملا۔ تو اللہ دے رہا ہے، نبی لے رہا ہے، نبی دے رہا ہے، امتی لے رہا ہے۔ تو اللہ دے رہا ہے، نبی لے رہا ہے، نبی دے رہا ہے، امتی لے رہا ہے۔ مگر ذرا غور کیجئے، اللہ دے کر کہہ رہا ہے یا نبی، توجہ چاہتا ہوں، اللہ دے کے کہہ رہا ہے یا نبی، یا ایھا النبی، پکار رہا ہے نا، یا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ دے دے کے کہہ رہا ہے یا نبی، یہ اتنے کم ظرف ہے کہ لے لے کے بھی نہیں کہتے یا نبی۔ صلوات بھیجے اور محمد وآل محمد۔ اور ایک درود بھیجے اور محمد وآل محمد۔ تو یا نبی یا رسول کہنا سورہ احزاب سے ثابت ہو گیا، قرآن والو سورہ احزاب سے ثابت ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ اس بات کی ضد کرتے ہیں کہ نہیں صحابہ تو نہیں کہتے تھے۔ میں کہتا ہوں صحابہ نہیں کہتے تو نماز چھوڑ دے پڑھنا۔ اول وقت پر تو نماز پڑھتے ہو نا، صحابہ بھی پڑھتے تھے اور کہتے ہو یا نبی نہیں کہتے تھے، تو کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کافر تھے؟ اگر یا نبی نہیں کہنا تو نماز پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ہر نمازی نماز میں کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، صلوات بھیجو اور محمد وآل محمد۔ ہے نا؟ ایک اور درود بھیجے اور محمد وآل محمد۔ اچھا یہ تو اہل سنت والجماعت کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کا مسئلہ رہ گیا۔ صلوات بھیجے بآواز بلند۔ تو یا علی بھی یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہنا کہ وہ یا علی عین سیرت پیغمبر ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، سیرت پیغمبر ہے یا علی کہنا، سیرت صحابہ بھی ہے یا علی کہنا۔ اور پیغمبر نے کہاں کہا تھا یا علی؟ ایک جنگ تھی دنیا کے سب سے طاقتور قوم سے، دنیا کی سب سے طاقتور قوم یہود، ان سے جنگ تھی خیبر میں۔ خیبر کا جب معرکہ سر نہیں ہو رہا تھا تو حضور ملول ہوئے، یکایک جبریل آئے۔ یہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، کیا فرماتے ہیں کہ جب قلعہ خیبر سر نہیں ہو پا رہا تھا تو پیغمبر اسلام اتنا بڑا لشکر اسلام لے کر قبیدہ خاطر ہوئے۔ جبریل آئے اور آ کے فرمایا ناد علین، ناد علین، پیغمبر حکم خدا ہے، علی کو پکارو۔ ناد علین، محدث دہلی کہہ رہے ہیں کہ جبریل آئے پیغام لے کر کہ اللہ کا حکم ہے حبیب خدا، ناد علین، علی کو پکارو، یہ حکم خدا ہے۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے
کہ نبی نے علی کو پکارا یا نہیں؟ اگر نہیں پکارا تو خیبر کیسے فتح ہوا؟ فتح خیبر بتا رہا ہے کہ پکارا، اس کا مطلب اس وقت علی وہاں تھے نہیں، وہاں تھے نہیں، کہیں اور تھے، تو نبی نے پکارا۔ نازل حکم ہے پکارو، پکارنے کے لیے عربی میں اگر نزدیک ہو تو ایو ہوتا ہے، اگر دور ہو تو یا سے پکارا جاتا ہے۔ تو علی تو وہاں تھے نہیں، کہیں اور تھے، تو نبی نے پکارا، کیسے؟ یا علی، پکارا نا، نبی نے پکارا یا علی، علی فوراً حاضر ہوئے اور پیغمبر کی مدد کی، مدد کر کے بتایا جیسے میں نے پیغمبر کی مدد پکارنے پر کی، چاہنے والا جہاں بھی پکارے گا علی حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پیغمبر اسلام نے پکارا، اصحاب نے کہاں پکارا؟ ظاہر سی بات ہے، یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں علی کی فضیلتیں چھپائی جاتی تھیں۔ اسی لیے بعض عارفین نے، بلکہ بعض ائمہ بزرگ جو ان کے ہیں، جیسے امام شافعی نے فرمایا، کیا کہنا اس کی فضیلتوں کے لیے جس کی فضیلتوں کو دشمنوں نے دشمنی میں دبایا، چاہنے والوں نے تقیے میں دبایا، مگر پھر بھی اس کی فضیلتیں اتنی عام ہوئیں کہ جس کا جواب نہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ یہ آپ کے علم کے لیے عرض کر رہا ہوں، تاریخ اسلام مرتب کرنے والے سارے وہی تھے کہ جو عداوت اہل بیت لیے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، طبری کو دیکھ لیجئے، تاریخ ابن عساکر دیکھ لیجئے، تاریخ کامل دیکھ لیجئے، صرف ایک مورخ ہے جو شیعہ گزرا ہے، یعقوبی۔ شاید مولانا کی لائبریری میں یعقوبی ہو، تاریخ یعقوبی، اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ آپ تاریخ یعقوبی جب اٹھا کے دیکھیے گا تو کہیں سے پتہ نہیں چلتا اس کا اسلوب شیعی اسلوب نہیں ہے۔ شیعی اسلوب میں اگر کتاب لکھتا تو اس کے ہاتھ ختم کر دیے جاتے، زبان کھینچ دی جاتی، آنکھیں نکال لی جاتی، وہ دور تھا۔ تو آپ تاریخ یعقوبی پڑھیے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ لکھنے والا شیعہ ہے، بالکل انہی لوگوں کا انداز۔ مگر یعقوبی نے ایک کمال کیا ہے، اسی انداز میں کچھ قرائن و حالات ایسے چھوڑ جاتا ہے کہ حق تلاش کرنے والے کو حق خود بخود مل جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں۔ جیسے اس نے اپنی تاریخ میں فتح خیبر کا جب واقعہ لکھنا قلم بند کیا تو ظاہر ہے جو سے ویلا اس کو مجبور کر رہا ہے کہ حقائق لکھیں، مگر تقیہ دبا رہا ہے، کیا کرے، کشمکش کے عالم میں ہے۔ مگر لکھتے لکھتے اس نے ایک اشارہ چھوڑ دیا، اور لکھتا ہے کہ میں پورا واقعہ نہیں، جو شاہد مثال ہے صرف اتنا کہ جب امیر المومنین نے خندق کو پار کیا، یہ تو سب لکھتے ہیں، اور یہودیوں نے قلعہ خیبر کا دروازہ اندر سے
بند کر لیا تو امیر المومنین نے اس قلعہ خیبر کو اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا. قلعہ خیبر اکھڑ گیا. اب جب قلعہ خیبر اکھڑ گیا تو بدر و بدر میں مال غنیمت جمع کرنے والوں کی للچائی ہوئی نگاہیں، ارے بدر و احد میں کیا مال ملے گا جو یہاں ملے گا؟ سرمایہ دار قوم ہیں یہ لوگ، یہاں تو بڑا مال ملے گا. تو اب خندق کے اس طرف پورا لشکر اسلام اور خندق پار کر کے مولا آ گئے. مسلمانوں کی للچائی ہوئی نگاہیں، یا علی ہم کیسے آئیں، ہم کیسے آئیں؟ تو علی نے در خیبر کو استعمال کیا. صاحب تاریخ یعقوبی فرماتے ہیں استعمال کیا کت سفینہ، مثل کشتی کے، مثل سفینہ کے، جیسے سفینہ دریا میں چلتا ہے. اب خندق اتنی چوڑی تھی کہ در خیبر کا پل نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ یہ چھوٹا ہو گیا. تو حضرت در خیبر کو اس سرے سے ملاتے تھے. پورا لشکر اسلام اس پر آ گیا، پھر ادھر لے جاتے تو لشکر اترتا. صاحب یعقوبی نے لکھا ہے تاریخ کہ سفینہ، در خیبر کو مثل سفینہ استعمال کیا. جب سفینہ دریا میں چلتا ہے اور تلاطم آتا ہے تو ہلتا ہے، لگتا ہے علی نے ہلایا. جب ہلایا تو تمام اصحاب نے شعوری طور سے یا لاشعوری طور پر یہ کہا یا علی یا علی یا علی. علی مولا علی مولا یا علی. آج قبلہ سے بات ہو رہی تھی انہی سب موضوعات پر، تو میں نے کہا کہ کبھی کبھی آگ سے زیادہ گرم چمچے ہو جاتے ہیں. آگ سے زیادہ گرم چمچے ہو جاتے ہیں. جس نے متعتان کو حرام قرار دیا تھا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ رسول نے حرام قرار دیا. وہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں حرام، رسول نے نہیں کیا ہے. یہ چمچے اتنے گرم ہو گئے کہ آج کہہ رہے یہ رسول نے حرام قرار دیا. صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد. ہے یا نہیں؟ ایسے یہ بھی ہے. صحابہ تو یا علی کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ. اور کیسے کہا؟ لولا علیون لہلک. صلوات بر محمد وعلی محمد. ایک درود بھیجئے بر محمد وعلی محمد. ایک ٹکڑے میں 2 لوگوں کے مسائل حل ہو گئے. اِنَّا ارسلنا یا ایہا، لفظ یا ایہا پر شاہد بنا کر بھیجا. حضور کو شاہد بنایا. کس لیے؟ حضور کو کس بات کا گواہ بنا رہا ہے پروردگار؟ امت کے اعمال کی، امت کے اعمال کی حضور روز قیامت گواہی دیں گے. اس نے نماز پڑھا، اس نے روزہ رکھا، اس نے شراب پیا، اس نے یہ کیا، تو پیغمبر ہر ایک کی گواہی دیں گے. تو گواہی جو ہے ہوتی ہے وہ کون سی قوی ہوتی ہے؟ چشمدید. چشمدید. یہ آیے کریمہ قیامت تک ہے.
امت قیامت تک ہے تو گواہی بھی قیامت تک رہے گی. جب گواہی قیامت تک رہے گی، آج 1400 سال کے بعد نبی دیکھ رہا ہے ہمیں، ہاں دیکھ رہا ہے نا. یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا. صلوات بھیجے اور محمد وعلی محمد. جو یہ کہتا ہو، توجہ چاہتا ہوں، ہذہ عصایا افضل من رسول اللہ، یہ میری چھڑی رسول اللہ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، جس کا یہ نظریہ ہو اور نظریے میں کہتا ہے کہ یہ چھڑی تو مجھ کو فائدہ دے رہی ہے مگر رسول تو اب دنیا میں نہیں، وہ کیا فائدہ پہنچائے گا. جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کیسے عقیدہ یہ رکھے گا رسول دیکھ رہا ہے؟ تو رسول نہیں دیکھ رہا ہے، جو چاہو کرو. ارے منزل امت اس منزل پہ پہنچ گئی کہ رسول نہیں دیکھ رہا ہے، جسے چاہو مارو. صلوات بھیجو اور محمد وعلی محمد. ساری دنیا سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ یہ آتنکوادیت ٹیررزم کیسے ختم ہو. ایک ہی راستہ ہے، جس دن سے یہ نظریہ قائم ہوا اسی دن سے یہ پیدا ہوا. اس نظریے کو ختم کرو اور یہ نظریہ قائم کرو. رسول ہے، دیکھ رہا ہے. صلوات بر محمد وعلی محمد. شاہدن، گواہ بنا کے بھیجا ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ اب کوئی نبی یہ نہیں آئے گا. تو خاتم النبیین ہے، تو قیامت تک کے اعمال کا گواہ ہے. مگر کیا عرض کروں میں آپ کے سامنے، قرآن کچھ کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ انک میت و انہم میتون. میرے حبیب، تمہیں بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے اور ساری امت کو بھی موت سے ہمکنار ہونا ہے. تو اس آیت سے تو تم کہتے ہو نبی مر گیا. اب وہ کچھ سن ہی نہیں رہا ہے، کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہے. تمہارا مستند تو یہی ہے نا، یہی آیت کریمہ. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی قیامت تک کے لیے گواہ ہے. تو نبی کیا اللہ متضاد باتیں کہتا ہے؟ ایک دفعہ کہتا ہے مر گیا، دوسری دفعہ کہتا ہے زندہ ہے. قیامت تک امت کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. نہیں، متضاد نہیں ہے. ہمارا نظریہ قبول کرو. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ محمد ایک نہیں ہے، بہت سے محمد ہیں. اگر محمد اول نہیں تو محمد آخر ہے جو قیامت تک دیکھ رہا ہے. صلوات بھیجو اور محمد وعلی محمد. ڈرانے والا بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا. اور جن کو ڈرا دیا، ڈرایا ہے، تبت یدا ابی لہب، ڈرایا نا. دیکھیے آپ غور سے دیکھیے، آج کی دنیا میں بہت آسان ہے اسلام کو سمجھنا. ایک آدمی کی ایک مشین ہے، ایک آدمی کی ایک مشین ہے. یہ مشین اس کے خلاف ہے، یہ مشین اس کے خلاف ہے. تو ایک دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو ابو لہب کا مشن کیا تھا؟ اسلام کو فیل کرے. اسلام کا مشن تھا کہ کفر کو ختم کرے، ہے نا. کفر کا مشن تھا اسلام کو فیل کرے.
اور کفر کے مشین کا روح رواں تھا ابو لہب، تو قرآن نے کہا نبی کے ذریعے سے تبت یدا ابی لہب وما تب اغنی مالہ سیصلی نارا ذات لہب، اے ابو لہب تو ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا. یہ نبی نے پیشن گوئی کی، یعنی جہنم میں جائے گا. اگر اسلام لے آتا تو کیا ہوتا؟ بتائیے بھائی، مسلمان حضرات موجود ہیں. ارے بہت اچھی طریقے سے بچتا، خال المومنین ہوتا. صلوات بھائی اور محمد والے محمد. ہے نا؟ اس کا باب جو ہے پیغمبر کہ ہر لڑائی میں جتنے مارکے ہوئے اس کا سپہ سالار تھا. بدر میں، احد میں، حنین میں، جنگ خندق میں تھا نا. ابو سفیان تھا نا، لیکن کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے بڑا مسلمان ہو گیا. صلوات بر محمد وآل محمد. تو ایسے ابو لہب بھی کر سکتا تھا کہ مسلمان بن کر اسلام کی جڑوں کو کاٹوں، وہ بھی کر سکتا تھا اور کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو نبی کی بات غلط ہو جاتی، خدا کی بات غلط ہو جاتی، اپنے منصب میں وہ کامیاب ہو جاتا. خدا نے کہا یہ جہنم میں جائے گا، اور اسلام کہتا ہے جو کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں جائے گا. کلمہ پڑھ لیتا جنت والا ہو جاتا، تو نبی کی تحدید اور نبی نے جو ڈرایا تھا وہ غلط ہو جاتا، تو نبی غلط ہو جاتا، ابو لہب صحیح ہو جاتا. کچھ عرض کر رہا ہوں. صلوات بھیجئے اور محمد والے محمد. لیکن نبی کی یہ صداقت ہے، جو کہہ دیا لاکھ کوشش کرے مگر وہ ایمان نہیں لا سکا. اگر نبی کسی کے لیے کچھ کہہ دے، لاکھ کوشش کیجئے اس کے خلاف کچھ نہ ہوگا. اگر کسی کو کہہ دیا جہنم میں جائے گا تو جائے گا. اگر کسی کے لیے کہہ دیا کھاتا رہے جتنا بھی کھائے کبھی شیر نہ ہوگا. صلوات اور محمد والے محمد. تو نبی ڈرانے والا ہے، بشارت دینے والا ہے. بشارت دیا نبی نے. ہمارے پاس تو بہت سی ہیں، اب ان لوگوں کے پاس ضرورت ہے کہ بشارت دینے والی حدیث بنائی جائے. بنائی گئی حدیث. حدیث کا لب لباب یہ ہے ساری دنیا سے قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا، ظالم بھی جنت میں جائے گا، مظلوم بھی. یہ کیسی بشارت ہے؟ صلوات بھیجئے اور محمد والے محمد. ہے یا نہیں؟ بس زحمت ہے آپ کی تمام کرتا ہیں. درود بھیجئے بر محمد والے محمد. آیہ کریمہ کا آخری ٹکڑا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میں نے تجھے روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. پالنے والے یہ چراغ میں کیا خصوصیت؟ یہ شمع، یہ دیا جو مٹی میں جلایا جاتا ہے، یہ بھی سراج ہے عربی زبان میں. یہ شمع جو آپ جلاتے ہیں یہ بھی چراغ، سراج ہے عربی زبان میں. پالنے والے یہ سراج. ارے شمسم مضیہ کہہ دیتا، قمرم منیرہ کہہ دیتا. قمرم منیرہ نہیں کہا، شمسم مضیہ نہیں کہا، یہ سراجم منیرہ. کہ تو کیا سمجھے گا؟ کہ قمر رات میں نکلتا ہے
शम्स दिन में निकलता है। अगर शमशम मुर्दिया कह देता तो दिन का नबी रहता, रात का न रहता। अगर कमरम मुनीरा कहता तो रात का नबी रहता, दिन का नबी न रहता। इसलिए शमशम मुर्दिया नहीं, कमरम मुनीरा नहीं, सराजम मुनीरा, जो दिन को भी जलता है और रात को भी जलता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और दुरूद भेजिए और मोहम्मद। सिराज दिन को भी होता है, रात को भी होता है। मेरा नबी दिन का भी नबी है, रात का भी नबी है। इसकी नबूवत न किसी जमाने में महदूद होगी, न किसी मकान में महदूद होगी। ला महदूद, मैं ला महदूद रब्बुल आलमीन, ये ला महदूद रहमतुल लिल आलमीन, इसका नुमाइंदा ला महदूद हुदल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, चिराग की खुसूसियत होती है, क्या है? चिराग नूर देता है। आपके जेब में $100 हैं, हुस्न तलब है फकरा के लिए। आपके चिराग, आपके जेब में $100 हैं, गरीब को 50 दे दिया तो कम हो गया। आप देते हैं तो कम होता है। चिराग की खुसूसियत है, वो दूसरे को नूर देता है, उसका नूर कम नहीं होता है ना। मेरे घर में एक शमा जली हुई है। हमसाए वालों के पास माचिस नहीं है, रात है, वो शमा जलाना चाहते हैं। हम अपनी अपनी शमा लेके आते हैं। मेरी शमा से नूर लेके जाते हैं तो मेरी शमा उनको नूर दे रही है और मेरी शमा में नूर की कमी नहीं हो रही है। ये ऐसा शहर इल्म मदीना है कि इल्म बांटता है मगर नबूवत के इल्म में कमी नहीं आती। अच्छा, नूर बांटता है, नूर लेने वालों के लिए आदाब हैं। अगर अदब से नहीं आएगा नूर नहीं मिलेगा। आपने गौर किया है? नहीं गौर किया है ना? गौर कीजिए सलवात पढ़कर। मेरी एक शमा जल रही है यूं इस्तादा, आप अपनी शमा लेके आ, वहां खड़े हुए दरवाजे पर, कह रहे जैसा मैं हूं वैसे ये भी है। नूर नहीं मुंतकिल होगा। करीब आइए, करीब आने के बाद अकड़िए नहीं, ये देख के कि जैसे वो है वैसे मैं नहीं। ये देखिए, ये शमा इससे नूर ऐसे अगर अकड़ी रही तो नूर मुंतकिल नहीं। इसको अदब से झुकना चाहिए और झुकने पर भी नहीं मिलेगा। लखनऊ की जबान बात कर रहा हूं, लौ से लौ लगाए तब इधर का नूर इधर मुंतकिल होगा। मगर अफसोस, इन तमाम उम्मतियों में सिर्फ चंद मिले जिन्होंने लौ से लौ लगाई, या अली ने लगाई या हसनैन ने, तीसरा कोई नहीं मिला। लौ से लौ। अली मुर्तजा लुआब दहने सरवर कायनात, हसनैन ने लुआब दहने सरवर कायनात, लौ से लौ लगाई तो इल्म नबूवत अली की तरफ मुंतकिल हुआ, तो इल्म नबूवत हसनैन की तरफ मुंतकिल हुआ।
لو سے لو صلوات بھیجو اور محمد والے محمد. اچھا جب لو سے لو لگی تو سوائے نبوت کے ساری خصوصیات وہاں سے ادھر منتقل ہوئی. توجہ چاہتا ہوں، جب ساری خصوصیات منتقل ہوئی تو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے غور سے سنیے گا اور آپ کے سمجھ میں آئے گا. میرا ایک مکان ہے، ظالموں نے قبضہ کر لیا. میں تنہا اس مکان کے چھڑانے کی فکر میں ہوں. کوٹ کچہری، کوئی ہمسائے والا میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے. کوئی دے رہا ہے؟ کوئی نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم سے کیا تعلق، ہم سے کیا تعلق. لیکن درد مجھے ہے، اس لیے کہ وراثت میں وہ میری ملکیت ہے. ظالموں نے اب غصب کر لیا. تو بس یہی بات ہے، جو وارث اسلام تھا، کچھ کہہ رہا ہوں میں، وہی اسلام کے لیے آگے بڑھا اور کوئی آگے نہ بڑھا. ارے اسلام بک رہا ہے، غاصبوں نے قبضہ کر کے اسلام کو بیچنا شروع کیا. بے کے معنی کیا ہیں؟ عربی میں بے کہتے ہیں بیچنے کو. اسی بے سے بیعت بنا ہے، اسی بے سے بیعت بنا ہے. اب پیسہ لے کر جو بک جائے، پیسہ لے کر جو بک جائے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سوچتا ہے تو اسی کے انداز پر، بولتا ہے اسی کے انداز پر، دیکھتا ہے اسی کے انداز پر. تو بے کے معنی بک جانے کے ہیں. سارا مدینہ بیعت کر کے بک رہا ہے. حسین وارث پیغمبر جو انکار بیعت کر کے بتا رہے ہیں دین میری ملکیت ہے. ہاں میری زبان سے نہ سنیے، خواجہ کہہ رہا ہے دینست حسین، دیپناست حسین. خواجہ کہہ رہا ہے دین حسین کی ملکیت ہے. دامن حسین میں دین نے پناہ پائی. اجرکم ربکم. امام مظلوم نے اس دین مبین کی بقا کے لیے کیا کیا نہیں کیا. جملہ فرماتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر نانا کے دین کی بقا کا دار و مدار یہ ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں، فیا سیوف خذونی، یہ تلوار و حسین کا سر حاضر ہے. اور آپ حسین کا عشق الہی اگر آپ ملاحظہ کریں تو کربلا کے میدان میں ایک مناجات کرتے کرتے اس عالم میں جب قوت بازو بھی نہیں، جوان سا بیٹا بھی نہیں، بھائی کی نشانی بھی نہیں، اون و محمد نہیں، ننا مجاہد علی اصغر نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں خالی کوزے، حسین کے کانوں میں الاتش الاتش کی آوازیں اور صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اس وقت حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کی، خطاب کیا الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیال لکی ارا ان قطعتمونی فما مال الفؤاد الى سواک. یہ میرے محبوب، میں نے کائنات کو چھوڑ دیا تیری محبت میں، بچوں کو یتیم کر کے آ رہا ہوں تیری ملاقات کے لیے. یہ ہے
فرزند سید الشہداء کا، مگر چاہنے والوں پر فرزند فاطمہ کا وہ احسان عظیم ہے کہ پوری کائنات مل کر اس احسان کو چکانا چاہے تو امکان میں نہیں ہے۔ آپ پر جو حضرت نے احسان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت زخموں کی سے چور چور ہو کر اسپِ باوفا سے زمین گرم ریت کربلا پر آئے اور آثار قیامت نمودار ہو گئے تھے، اس عالم میں شمر جب اپنا کند خنجر لے کے چلا ہے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے فَضَرَبَهُ 12 ضربہ، پشت گردن پر اس خنجر سے 12 مرتبہ وار کیا۔ ہر وار پر آہستہ سے امام کی ایک آواز نکلتی تھی، اللہ اکبر۔ شم نے سمجھا کہ شاید فاطمہ کا لال میرے لیے بد دعا کر رہا ہو۔ ارے کان لگا کے سنا تو شمر کہتا ہے کہ میں نے سنا جب میں ایک ضربت لگاتا تھا تو حلق مبارک سے آواز آتی تھی، شیعتی شیعتی، میرے شیعہ، میرے چاہنے والوں۔ اللہ اکبر۔ اس منزل پر امام نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، اجرکم ربکم۔ یہ ایام مصائب زینب، مصائب ام کلثوم، مصائب سکینہ، مصائب ربا، مصائب ام فروہ، مصائب فضہ کے زمانے، بس عزیزان گرامی، ایک ماں اور ایک بیٹی شام کے رہنے والی مدینے آئیں۔ شام میں سنا کہ مدینے میں کوئی خاندان ہے جو کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ پوچھا یہ کون سا خاندان ہے؟ کہ فرزند رسول امام حسین کا۔ یہ ماں اور بیٹی امام حسین کی خدمت میں گئیں، اپنا درد دل کہا، اپنے فقر و فاقے کا تذکرہ کیا۔ امام نے ایک تھیلی اشرفیاں دیں، کہا لے کے جاؤ، پروردگار عالم اس میں تمہیں برکت دے گا۔ مگر جب جانے لگی تو کہا کہ تم میری بہن زینب سے بھی مل لو۔ یہ ماں اور بیٹی شہزادی زینب کے پاس آئیں۔ شہزادی زینب نے کہا میرے بھیا نے تمہیں کچھ دیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں، ایک لال ہے، ایک لال بدخشاں، ایک قیمتی پتھر، یہ میں تمہاری بچی کو دے رہی ہوں، یہ خوش ہو جائے گی۔ یہ دونوں مدینے سے لال ہو کے شام گئے، تجارت ان دونوں کی بڑھ گئی، بہت مالدار عورت ہو گئی ہے۔ جب مال بہت آیا تو اس نے بے عنوان نظر ہر شب جمعہ کھانا پکا کر قید خانے میں قیدیوں کو کھانا لے جایا کرتی تھی۔ ہر شب جمعہ اس مومنہ کا معمول تھا کہ کھانا بنا کر قیدیوں کے لیے قید خانے میں لے جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ سن 61 ہجری کی کربلا گزر گئی، ماہ محرم گزری، ماہ سفر میں جب اہل بیت شام پہنچے اور ظالم نے اہل بیت کو خرابہ شام قید خانے شام میں مقید کیا تو شب جمعہ آئی، حسب معمول مومنہ مختلف قسم کے کھانے
تیار کر کے قید خانے میں لے کے آئی. داروغہ زندان سے کہا میں حسب معمول ہر شب جمعہ کو قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہوں. داروغہ زندان قید خانے کا دروازہ کھول دے. داروغہ زندان جانتا تھا قید خانے کا دروازہ کھولا گیا. کہا بی بی اس جگہ قیدی ہیں. مومنہ نے کھانے کو رکھا، آواز دی اے قیدیو تم قید کیے گئے، ہمیں بڑا دکھ ہے مگر ہمیں نہیں معلوم. ہم نے تو اتنا سنا ہے کہ تمہارے مردوں نے خروج کیا تھا، اس لیے حاکم وقت نے ان کا سر قلم کر دیا اور تمہیں اس لیے اس کی سزا دی گئی ہے. مگر میں اپنے دستور کے مطابق یہ کھانا کھلایا کرتی ہوں. تم سے 10 بستہ ایک التجا ہے. میں نے رسول سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا مستجاب ہوتی ہے. تم لوگ کھانا کھا کر میرے آقا حسین کی سلامتی کی دعا کرنا، میری شہزادی زینب کی سلامتی کی دعا کرنا. اس مقام پر میں آقا حسین اور شہزادی زینب کے توسل سے پہنچی ہوں. تم لوگ دعا کرنا. بس یہ سننا تھا کہ زینب کا دل بھر آیا. بس اتنا جملہ کہا اے مومنہ اب آج کے بعد تجھے قید خانے میں آنے کی ضرورت نہیں. ارے جس کی دعا تو کرنا چاہتی ہے اس کا سر تیرے حاکم کے دروازے پر لٹکا ہے اور تیری شہزادی یہ زینب ہے جو تیرے سامنے ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَالَهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا. حاضرین المجلس کے مقاصد شرعیہ کو بلّہ جو مقروض ہیں کے قرضوں کو ادا فرما، جو مریض ہیں مومنین و مومنات میں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. بار الہٰ اپنی رحمتوں کو آل محمد کے صدقے میں یہاں جو آل محمد کا تذکرہ سن رہے ہیں ان پر نازل فرما. شیعان آل محمد جہاں بھی ان کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. عتبات عالیہ کی حفاظت فرما. مجالس سید الشہداء اور ماتمی دستوں اور نوحہ خانوں کی حفاظت فرما. علماء اعلام کی تائید و تسدید فرما. امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تاجر فرما. ماتم حسین. اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، اجڑا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، اجڑا ہے قافلہ اور شام کا بیٹھا ہے جو خاک پہ، بیٹھا ہے جو خاک پہ سجاد ہے دربان، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ.
بے ہوش تڑ پہ ساجدین طاق و سلاسل ہے جبین گھبرا گئی پردہ نشین مر جائے نالا گر کہیں سجاد تیرے درد و غم سجاد تیرے درد و غم کیسے کروں بیان ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندان اجڑا قافلہ اور شام زینب کے سر میں ہے لہو سجاد نے کی گفتگو مشکل کشا کی آبرو لے کے نہ جا دربار تو بھولا بتائے شمر کیوں بھولا بتائے شمر کیوں شہزادیوں کی شان ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندان اجڑا ہوا قافلہ اور تاریکی زندہ کی تھی رات روشن نہ تھا کوئی دیا زینب نے روکے کی دعا وارث زو سما جس حال میں بھی تو رکھے جس حال میں بھی تو رکھے تیرا ہے احسان اجڑا قافلہ اور شام کا زندان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور زیر تشت جو ہے سر پڑا یہ ہے بوسگاہ مصطفیٰ میں ہوں انما یرید اللہ مجھے کر دیا ہے بیردا جو بہ رہا ہے تشت سے جو بہ رہا ہے تشت سے ہے خون عمران قافلہ اور شام کا زندان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندان چھینو سکینہ سے نصر آرام آیا لمحہ بھر روتی رہی پورا سفر کہتی رہی ہاں اے پدر مجبور قیدی کی بہن مجبور قیدی کی بہن دو پل کی ہے مہمان ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندان ہوا ہے قافلہ اور شام یا حسین یا حسین یا حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم یا ابو الفضل العباس السلام علیکم یا حر شہید السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا صاحب عرب و عجم السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم دافع ظلم والعدوان السلام علیکم قوم کفر والطغیان اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و